الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں احکام قرآن کا بیان ہو رہا ہے، اور اس کے سلسلے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں اور اس سے پچھلے پروگرام میں بھی حیض و نفاس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک نے بہت سارے احکامات ضرور بیان فرمائے ہیں، لیکن انتہائی اجمالی طور پر۔ اجمال کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی تفصیل کے چیز کو بیان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر ضرور فرمایا، لیکن اس کے ہزارہا پہلو ایسے چھوڑ دیے کہ جن پہ کلام درکار ہے، جن کے بارے میں عوام چاہے گی کہ ہم اس کے بارے میں معلومات ہوں۔ اس کے لیے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری سونپی گئی، اور ہمارے سرکار نے اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہی وحی خفی کے ذریعے، یعنی ایک تو قرآن جو فرشتہ لے کر آتا ہے وہ وحی جلی ہوتی ہے، اسے وحی جلی کہتے ہیں، کہ اس میں کلام بھی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور اس کلام کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے مخصوص ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے پاس سے کسی لفظ کو ذکر نہیں کر سکتے، تو وہ قرآن ہوتا ہے۔ لیکن اگر وحی الہام اللہ کی طرف سے ہو، پیغام اللہ کا ہی ہو، لیکن اختیار دے دیا جائے کہ آپ اپنے الفاظ میں اس کو ذکر کر لیں جیسے بھی چاہیں، لیکن مفہوم نہ بدلے، الفاظ آپ بدل سکتے ہیں، کوئی بھی مطلب الفاظ کسی بھی الفاظ میں لفظ میں آپ ذکر کر سکتے ہیں، تو پھر وہ حدیث بنتی ہے۔ معلوم ہے کہ حدیث میں لفظ رسول کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس میں پیغام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پھر بہت سارے احکام حدیثوں سے نکلیں گے۔ پھر حدیثوں میں بھی اگر چیز نہیں ہوگی تو فقہائے اسلام ہوتے ہیں، جو ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے خادمین کو پیدا کرتا رہے گا جو فقہ کی خدمت کرتے رہیں گے، ایسے علم کی خدمت کریں گے کہ جس میں شرعی احکام کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ تو وہ بڑی محنت سے پھر علماء نے، فقہا نے لکھا۔ تو پچھلے پروگرام میں نے کافی آپ کو حیض و نفاس کے احکام ذکر کیے۔ آج پہلے ایک تھوڑا سا حکم ذکر کرتا ہوں جو ہٹ کر ہے، پھر جو آیت میں خاص ذکر ہے اس پہ ہم کلام کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آپ کو یاد ہوگی، جو ریگولر سننے والے ہیں، کہ ہم نے اس کو ذکر کیا تھا۔ جب میں اس پہ کلام کروں گا ایک دفعہ پھر دہرا دوں گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 سال سے پہلے، کیونکہ لڑکی کی بلوغت کی عمر ہے 9 سال سے 15 سال، اس کے درمیان جب کبھی حیض وغیرہ آ جاتا ہے تو بچی بالغہ کہلائے گی۔ اگر 15 سال تک نہ آئے تو 15 سال کے بعد وہ بالغہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 سال سے پہلے اگر مثال کے طور پہ بلڈ وغیرہ آتا ہے تو یہ استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے، حیض نہیں ہو سکتا 9 سال کی عمر میں، یا 9 سال کے بعد ہی حیض بنتا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ ابتدا کے اعتبار سے تھا۔ پھر جب عورت 55 سال کی ہو جاتی ہے، 55 ایئرز اولڈ ہو جاتی ہے، اس میں شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس عورت کو جیسے پہلے کلر کا حیض آتا تھا اگر ویسا ہی آئے گا تو ہم اس کو حیض مان لیں گے، یا خالص سرخ رنگ کا آئے گا بلڈ اگر، تو ہم اس کو حیض تسلیم کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ خالص سرخ نہیں ہے اور جس کلر کا پہلے آتا تھا وہ کلر بدل گیا ہے، تو 55 سال کی عمر ایک ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے اب عورت کو حیض نہیں آئے گا، آئسہ کہلاتی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو شاید تھوڑا ڈاؤٹ ہوگا، میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں حیض کے مختلف کلرز ہوتے ہیں، 6 کلر میں حیض ہوتا ہے۔ کبھی یہ سرخ ہوتا ہے، کبھی سیاہ ہوتا ہے، کبھی سبز ہوتا ہے، کبھی مٹیالہ ہوتا ہے، کبھی گدلا ہوتا ہے، اور کبھی زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ 6 اس کے کلر ہوتے ہیں۔ لہٰذا بعض خواتین کو گہرے سرخ رنگ کا بلڈ آئے گا، بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ جسمانی کوئی بیماری کی وجہ سے، خرابی کی وجہ سے بلڈ آتا ضرور ہے، رنگ بدل جاتا ہے، جیسے گدلے کلر کا آ گیا، مٹیالے کلر کا آ گیا۔ تو اس طریقے سے اب ایک عورت کے جو حیض آتا تھا، مثال کے طور پہ فرض کر لیں وہ مٹیالے کلر کا حیض تھا، لیکن اب وہ جب 55 سال کی ہو گئیں، اور 55 سال کے بعد جو ان کو پھر اگلے 55 سال کے بعد اگلے مہینے جو پھر بلڈ آیا ہے وہ مثال کے طور پہ زرد رنگ کا آیا، وہ گدلا نہیں آیا، تو ہم کہیں گے یہ حیض نہیں ہے۔ یا تو خالص سرخ آئے گا تو حیض مانیں گے 55 سال کے بعد، اور یا پھر وہی سابقہ کلر کے تحت آئے گا، سابقہ کلر کے مطابق آئے گا تو حیض ہے، ورنہ نہیں۔ تو 55 سال کی عمر میں عموماً حیض بند ہو جاتا ہے، اس لیے ایسی عورت کو عائسہ کہتے ہیں۔ عائسہ مانے مایوس ہو جانے والی، تو گویا کہ یہ حیض سے مایوس ہو گئی ہیں۔ اگر 55 سال کے بعد بلڈ بند ہو جائے بس حیض ختم، اب ان کے حیض نہیں ہوگا، اب ان کو پورے مہینے نمازیں پڑھنی ہوں گی کیونکہ اب حیض بند ہو چکا ہے۔ اور اگر بالفرض کچھ ہوتا ہے
تو پھر وہی پیمانہ ہے اس کے حیض اور غیر حیض کو پہچاننے کا، کہ اگر خالص سرخ رنگ ہے حیض مان لیں گے کہ بھئی 55 سال کے بعد بھی حیض جاری ہے، یا پھر جس طرح پہلے کلر میں آتا تھا اسی کلر کا آئے گا تو ہم کہیں گے ابھی حیض جاری ہے، جب تک کہ مکمل بند نہیں ہو جاتا 56 سال میں، 57 سال میں، 58 59 میں، تب تک ہم اس کو حیض شمار کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر خالص سرخ نہیں ہے اور جس کلر کا پہلے آتا تھا ویسا بھی نہیں ہے تو بس 55 سال کے بعد پھر ہم کہیں گے اب حیض نہیں ہے، اب وہ مایوس ہو چکی ہیں حیض سے۔ تو یہ احکام بھی تھوڑے سے سیکھنے والے ہوتے ہیں، اس میں بہت ضروری ہے۔ اب یہ آیت کی طرف آ جائیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں کویسچن کیا تھا، اور مطلوب مقصود یہ تھا کہ یا رسول اللہ جس طرح یہود اور نصارہ ان دنوں میں عورتوں کو بہت زیادہ چھوت سا سمجھتے ہیں، بہت زیادہ ناپاک سمجھتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، انہیں کمروں کے اندر بند کر دیتے ہیں، انہیں چیزیں چھونے نہیں دیتے، جس چیز کو چھو لیتی ہیں اس کو دھوتے ہیں وہ لوگ، تو کیا یہ مبالغہ آرائی ہمیں بھی ہم کریں؟ ہمارے لیے کیا احکام ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیب یہ صحابہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، تو آپ فرمائیے کہ وہ ایک ناپاکی ضرور ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم ان دنوں میں عورتوں سے ایام حیض میں الگ رہو، بس اتنا ہے کہ الگ رہو، باقی کوئی نہیں بیان کیا کہ یہ ناپاکی چھٹ کے لگتی ہے، جہاں پر لگ جائے، جہاں پر عورت ہاتھ لگائے اس کو دھو، یہ کسی مبالغہ آرائی کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ سب کا رد فرما دیا گیا کہ اب عورتوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ عورتیں ساتھ رہیں گی، کھانے پکائیں گی، کپڑے دھوئیں گی، چیزوں کو ٹچ کریں گی، یہ حیض کو چھٹ کے لگ نہیں جاتا کسی جگہ پر، وہ تمام معاملات چلتے رہیں گے۔ ہاں چونکہ یہ ناپاکی کے ایام ہیں اس لیے اس میں جسمانی تعلق منع کیا گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تو تم ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اب قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جسمانی تعلق قائم نہ کرو۔ ایام مخصوص میں عورت کے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا جو حصہ بدن ہے اس سے انتفاع یا نفع اٹھانا منع ہوتا ہے، باقی کوئی چیز منع نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ اس کو طبیعت پہ کنٹرول نہیں ہے اور اسے گمان ہے کہ وہ ذرا بھی قریب بیٹھے گا بھی تو خدا نخواستہ پھر وہ جسمانی تعلق تک پہنچ جائے گا، کنٹرول نہیں ہو پائے گا، تو اس کے لیے پھر مکروہ ہے بالکل قریب آنا۔ لیکن جو سیلف کنٹرول رکھتا ہے تو اس کے لیے پھر اجازت یہی ہوتی ہے، اجازت ہے کہ بس یہ جو میں نے حصہ بدن آپ کو بتایا جو مرد کا ستر ہوتا ہے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، اتنا حصہ بدن سے کسی قسم کا نفع نہیں لے سکتے، باقی سب امور جائز ہوتے ہیں، اجازت دی گئی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پھر جب وہ پاک ہو جائیں۔ اب پاک کیسے ہوں گی؟ ایک تو حیض سے پاکی ہوتی ہے مدت کے ساتھ، یعنی مثال کے طور پہ اگر عورت 10 دن تک اس کا حیض تمام ہو گیا تو شرعی لحاظ سے جسمانی تعلق قائم کرنے کے اعتبار سے یہ پاک کہلائے گی، جسمانی تعلق قائم کرنے کے اعتبار سے۔ نماز وغیرہ کے لیے ابھی پاک نہیں ہوئی جب تک کہ غسل نہیں کریں گی، کیونکہ جب بہنوں کا حیض ختم ہوتا ہے تو جنابت طاری ہو جاتی ہے، پھر اس جنابت کو دور کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا ہوتا ہے، پھر یہ مکمل پاک ہو کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ ہے اچھا یہ تو ہے نماز کے لیے۔ اب مثال کے طور پہ اگر عورت حیض سے پاک ہو گئی تو کیا غسل سے پہلے جسمانی تعلق قائم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے حکم شرعی ہوتا ہے جو قرآن میں بیان ہوا کہ جب وہ یہی ہے کہ اگر 10 روز پورے گزر جائیں تو 10 روز گزر جانے پہ کہتے ہیں نا کہ جو عورت اب پاک ہو گئی کیونکہ 10 روز گزر گئے حیض کے، تو جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ پاک ہو چکی ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے غسل کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر 10 روز سے پہلے پاکی ہو جاتی ہے جیسے 5ویں روز میں پاک ہو گئیں، 6ٹھے روز میں، تو پھر غسل کرنا چاہیے، غسل کرنے کے بعد پھر جسمانی تعلق قائم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پھر جب یہ عورتیں پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان عورتوں کے پاس آ سکتے ہو جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ معاملات بھی اجازت شدہ ہیں، بعض معاملات ممنوع ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی مکمل طور پہ تعلق مطلب یہ کہ جو بھی تعلقات ہیں میاں بیوی کے ان کے بارے میں معلومات مکمل طور پہ ہونی چاہیے۔ بعض امور جائز ہوتے ہیں، بعض ناجائز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں عموماً کویسچن کرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم کیسے معلوم کریں، کس سے معلوم کریں؟ تو پھر ہوتا یہی ہے کہ وہ قریبی دوست ہوتا ہے، کوئی کزنز ہوتے ہیں،
کوئی اور ہوتا ہے ایسا جس سے ہم تھوڑے فری ہوتے ہیں، ان سے ہم احکام معلوم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک سے ایک بڑھ کے فنٹر اور افلاطون بیٹھے ہوتے ہیں کہ جنہیں خود الف ب نہیں آتی ہے، وہ اپنے ہی ہانکتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سے احکام غلط انسان سیکھ لیتا ہے اور گناہ گار ہوتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں کفر تک لازم آ جاتا ہے، ایسی صورتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے علم حاصل کرنا کسی بھی چیز کا برا نہیں ہوتا، ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان ایک شرم ہوتی ہے، ایک حیا ہوتی ہے، تو اس کے بھی پھر طریقے ہوتے ہیں۔ اگر سامنے کوئی معلوم کرتے ہوئے شرم و حیا محسوس ہوتی ہے، انسان لیٹر کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے، میل کے تھرو معلوم کر سکتا ہے، لیکن کریں ضرور۔ تو ان کے بارے میں اگر انسان نہیں سیکھے گا تو لازم بات ہے کہ گمراہی کی طرف جائے گا، خطا کی طرف جائے گا، گناہ کی طرف جائے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہوں، لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں کہ گناہ سے بچے۔ اور جیسے کہ آج کل یہ بے راہ روی چل رہی ہے کہ مطلب الٹی سیدھی چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہوتی ہیں، اور ہمارا مسلمان شریعت کو نہیں سیکھے گا، باقی ہر چیز کو دیکھے گا اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، جس نے اور خرابی پیدا کر دی ہے۔ تو اس لیے خصوصاً جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو بھی شادی کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر، اور پھر میرے تو جو مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ 20 سال سے شادی ہوئی ہے، 24 سال سے، ان بیچاروں کو احکام نہیں پتہ ہوتے، 40 سال سے شادی کر رکھی ہے لیکن شرعی احکام سیکھے بغیر بس میاں بیوی بن گئے اور زندگی گزار رہے، اور ہزارہا گناہ کر رہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کے کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ شرعی احکام سیکھنے میں بالکل شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں اگر شرم محسوس ہوتی ہے، اس شرم کے مطابق سوال کا انداز اپنا بدل لیں۔ جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ ضروری تو نہیں کہ آپ کال کر کے معلوم کریں، ضروری تو نہیں کہ سامنے بیٹھ کے معلوم کریں، آپ میل کے تھرو کر لیں، آپ خط کے ذریعے کر لیں۔ تو ہمارا ای میل ایڈریس چلتا ہے احکام شریعت پروگرام کے بعد، اگر آپ مجھ سے چاہیں پوچھنا مجھ سے پوچھ لیں، اور ضروری نہیں کہ مجھ سے پوچھیں، میں جب اس کی آفر کرتا ہوں تو آپ کسی بھی اپنے قریبی اچھے مستند مفتی صاحب سے معلوم کریں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، ہر داڑھی والا آدمی عالم نہیں ہوتا، اور ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، اس لیے ذرا صحیح ہے۔ اچھا اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں گے، جی میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا ہے اور یہ نتیجہ آیا ہے، فلاں ویب سائٹ پہ میں نے یہ پڑھ لیا، فلاں پہ یہ پڑھ لیا، فلاں پہ یہ پڑھ لیا۔ اب وہ ویب سائٹ کریٹ کرنے والے کون ہیں اور شرعی حکم بیان کرنے والا کون ہے، کچھ نہیں پتہ۔ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے غلط مسئلہ لکھ دیا ہو، تو اکثر ہمارے سامنے تو ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ جو اس طرح اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم سرچ کر کے صحیح چیز نکال لیں گے، وہ غلط چیز نکال لیتے ہیں اور پھر وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ بلکہ ہوتا یہی ہے کہ ایک ویب سائٹ پہ آپ پڑھیں گے کچھ لکھا ہوگا، دوسری ویب سائٹ کھول لیں کچھ لکھا ہوگا، تو یہ ٹکراؤ ہی ثابت کرتا ہے کہ سوچوں میں تضاد ہے، اور حقیقتاً شرعی حکم جو ہے وہ صحیح طریقے سے بہت ہی کم بیان ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ویب سائٹس پہ تمام غلط باتیں، اچھی ویب سائٹس بھی ہیں، لیکن وہ ملتی ہر ایک کو مل جائیں ضروری نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو تلاش کریں جو اچھے مفتی صاحب ہوں، ان سے آپ مسئلہ معلوم کریں، اور اس مسئلہ معلوم کرنے میں بالکل شرم و حیا محسوس نہ کریں، ورنہ بہت زیادہ انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو آخری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اگر کوئی ان مخصوص ایام میں مثال کے طور پر تعلق قائم کر لیتا ہے، پہلے تو یہ تھا کہ اس پہ کفارہ لازم تھا، یہ کفارہ دینا ہوتا تھا، اور توبہ تو ہے ہی ہے۔ تو ایام حیض میں تھوڑا سا آپ کو یہ ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ ایام حیض میں تعلق قائم کرنا چونکہ منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اگر کوئی جسمانی تعلق فزیکلی ریلیشن اس کا ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں یہ حرام ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا نا، تو اس پر توبہ واجب ہے دونوں پر، اگر دونوں راضی تھے دونوں پر توبہ لازم ہے، اور آئندہ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تھوڑا بہت صدقہ انسان کر دے بہت بہتر ہے، لیکن یاد رکھیں اگر اس تعلق قائم ہونے سے پریگننسی ہو جاتی ہے، اب جو بچہ پیدا ہوگا یاد رکھیں کہ وہ بچہ مطلب زنا کا تو نہیں ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں کہ میاں بیوی ہیں، لیکن اس کو ولد الحرام کہتے ہیں، کیونکہ تعلق قائم کرنا حرام تھا، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی طرف حرام ہونے کی نسبت ہوگی۔ اس میں انشاءاللہ اگر یاد رہا اور زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں تھوڑا سا اور میں کلام کر دوں گا۔ وآخر دعوانا ان